بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا نے اپنے ایک بیان میں اپنی سرحد کے قریب آئندہ ہفتے ہونے والی جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کی مذمت کی ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری ٹیلی ویژن نے پیانگ یانگ کے حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ ہماری سرحدوں کے قریب امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں جزیرہ نما کوریا کے امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ شمالی کوریا نے اس سے قبل اپنی سرحدوں کے قریب مشترکہ فوجی جنگی مشقوں کے انعقاد پر واشنگٹن اور سیول کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان مشقوں پر رد عمل میں اپنے دفاع اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ نارمل تعلقات کے خواہاں ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ نارمل تعلقات کا خواہاں ہے اور اب یہ اسلام آباد کے اوپر ہے کہ وہ دہشت گردی اور دشمنی کے بغیر کیسے ایک مناسب ماحول بناتا ہے، جبکہ پاکستان نے ہندوستان کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان ڈپلومیسی سکورنگ کے لیے دہشت گردی کو بہانہ نہ بنائے۔ جاپان میں G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاجی مظاہرے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما میں منعقد G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر شہریوں نے شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین سخت سیکیورٹی کے درمیان ہیروشیما کی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی جانب سے جوہری جنگ اور G7 ممالک کے سامریت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وبائی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے تیاریوں کو بہتر بنائیں، ترقی پذیر دنیا کے لیے انسانی امداد کو فروغ دیں اور آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سوڈان کے متحارب فریقین کے درمیان سعودی عرب جدہ میں مذاکرات جاری۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سوڈان میں اتحاد برائے آزادی و تبدیلی کے ترجمان شریف محمد عثمان نے امکان ظاہر کیا کہ سوڈان میں تنازع کے دونوں فریقین کے درمیان ایک نئی جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جمعے کو جدہ میں ہونے والے عرب سربراہی اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ سوڈان کے تمام فریقین مذاکرات سے مسئلے کو حل کریں۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضہ بنیادی مسئلہ ہے، عرب لیگ کا اعلامیہ جاری۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں جاری 32واں عرب لیگ سربراہی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ شرکاء نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو عرب دنیا کا بنیادی مسئلہ قرار دے دیا۔ عرب لیگ سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام رکن ممالک نے سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مضبوط اتفاق قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جدہ اعلامیے کے مطابق اجلاس کے دوران تمام اراکین نے متفقہ طور پر فلسطین اسرائیل تنازع کو بنیادی مسئلہ قرار دیتے ہوئے یروشلم سمیت 1967 کے بعد اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر فلسطین کے حتمی حق کو تسلیم کرنے پر زور دیا۔ ادویات کی قیمتوں میں 20% اضافے کی اجازت۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں 14% جبکہ دیگر تمام ادویات کی قیمتوں میں 20% اضافے کی اجازت دے دی۔ ادویات میں اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ کی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی نے 14 اپریل کو دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈریپ کا پالیسی بورڈ قیمتوں کے تعین کا 3 مہینے بعد دوبارہ جائزہ لے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈالر کی قدر میں کمی کی صورت میں ادویات کی قیمتوں میں کمی کی جا سکتی ہے۔ روس نے امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما سمیت 500 امریکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ روس کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ مسلسل روس پر پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما سمیت 500 امریکیوں پر ملک میں داخلے پر پابندی روس مخالف اقدامات کا رد عمل ہے۔ امریکہ کو یہ بات بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھی کہ ہمارے خلاف کیے گئے ہر اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
روس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے ممالک کے لیڈر احمق ہیں، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے ممالک کے لیڈرز احمق ہیں۔ کونسل آف انٹرنیشنل ریلیشن کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس کو درجنوں چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی سازش کرنے والے روسی وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ ان ممالک کے لیڈرز احمق ہیں کیونکہ کسی بھی دباؤ کے ذریعے روس کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ پاکستانی روپیہ مزید گرے گا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 301 روپے کا ہو گیا۔ امریکی جریدے بلوم برگ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور عمران خان لڑتے رہے تو پاکستانی روپیہ مزید گر جائے گا۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق IMF کے ساتھ قرض ڈیل نہ ہونے کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان سے سرمایہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے۔ معاملہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد مزید بگڑ گیا ہے۔ جریدے کے مطابق سیاسی خلفشار قرض معاہدے پر پیش رفت میں رکاوٹ کی وجہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے روس پر 300 سے زائد نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے روس کی دھوکہ دہی اور چوری، فوجی صنعتی سپلائی چین اور مستقبل میں توانائی کی آمدنی کے خلاف 300 سے زائد نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے G7 اسٹیک ہولڈرز اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رہنما اجلاس میں یوکرین کے ساتھ جنگ کے لیے روس کو جواب دہ ٹھہرانے کا عہد کیا ہے۔ امریکہ کی نئی پابندیاں اسی عزم کو عملی جامہ پہنانے کا ایک حصہ ہیں۔ مغربی ممالک کا یوکرین کو 50 F-16 لڑاکا طیارے دینے کا فیصلہ۔ مغربی ممالک یوکرین کو 50 سے زائد F-16 لڑاکا طیارے فراہم کریں گے، جبکہ یوکرینی پائلٹوں کو تربیت یورپ میں دی جائے گی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مغربی ممالک یوکرین کو F-16 طیارے فراہم کریں گے اور آئندہ چند ماہ میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ طیاروں کی فراہمی کب شروع ہوگی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طیاروں کی فراہمی اور پائلٹوں کی تربیت اگلے چند ہفتوں میں شروع کی جا سکتی ہے۔ میئر کا انتخاب PTI جماعت اسلامی کے امیدوار کی سپورٹ کرے گی۔ تحریک انصاف کراچی کا کہنا ہے کہ میئر کے انتخابات میں جماعت اسلامی کے امیدوار کو سپورٹ کیا جائے گا۔ PTI کے مطابق پیپلز پارٹی میئر کراچی کے انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی منتخب بلدیاتی نمائندگان کو سندھ پولیس کے ذریعے اغوا کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی 4 بار بلدیاتی انتخابات سے بھاگی وہ جلدی میں میئر کا انتخاب کروانا چاہتی ہے۔ بلدیاتی نمائندگان کی حلف برداری سے پہلے انہیں اغوا کیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے IG پنجاب کو پیر تک کی مہلت۔ لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب کو عمران ریاض کو بازیاب کروانے کے لیے پیر تک کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے عمران ریاض بازیابی کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے پوچھا کہ بتائیں کیا پیش رفت ہے۔ IG پنجاب نے جواب دیا کہ عدالتی احکامات پر میٹنگز کر رہا ہوں، کل بھی ملاقاتیں کی، جو بھی جیو فینسنگ میں آ رہے ہیں ان کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں۔ جیل افسر اور IG پنجاب ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ شدید گرمی کے لیے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات کی بڑی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں گرمی معمول سے 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جون سے قبل ہی گرمی معمول سے زیادہ ہونے کی پیشگوئی سامنے آ گئی۔ بیشتر میدانی علاقے گرمی میں اضافے کی لپیٹ میں رہیں گے۔ صوبہ بلوچستان میں بھی موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم چند اضلاع میں جھکڑ اور آندھی کا بھی امکان ہے۔ تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان۔ پنجاب اور سندھ کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیاں 6 جون سے 14 اگست تک ہوں گی۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم سندھ نے بھی 2 ماہ کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ سندھ بھر کے نجی و سرکاری تعلیمی اداروں میں 1 جون سے 31 جولائی تک موسم گرما کی چھٹیاں ہوں گی۔ بجٹ حکومت کا سپر ٹیکس جاری رکھنے کا فیصلہ۔ حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں
سالانہ 15 کروڑ یا اس سے زیادہ آمدنی والی صنعتوں اور افراد پر سپر ٹیکس جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال کے دوران 15 کروڑ آمدن والوں پر 1% سپر ٹیکس عائد رہے گا، جبکہ 20 کروڑ آمدن پر 2% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ FBR کے ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال کے دوران 25 کروڑ سالانہ آمدن پر 3% اور 30 کروڑ آمدن پر 5% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔